ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے خواتین کے خلاف ہونے والے جو جنسی جرائم ہیں ان کے روک تھام کے لیے جو قانون سازی آج کل حکومت کی طرف سے انٹروڈیوس کی ہے، اس کے اوپر کس قسم کی بحث اور مباحثہ ہو رہا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، اور یہ کہ اور کس قسم کے قوانین کی یا ٹریننگ کی ضرورت ہے اس طرح کے جرائم کو روکنے کی۔ ملک کے اندر خواتین کے خلاف زیادتی اور گینگ ریپ کے جو بڑھتے ہوئے واقعات تھے، اس کے تناظر کے اندر دسمبر 2020 کے اندر حکومت نے اینٹی ریپ آرڈیننس 2020 جاری کیا۔ اس کے تحت زیادتی اور مقدمات کا اور جو ریپ کے مقدمات ہیں ان کا جلد فیصلہ کرنے کے لیے اسپیشل کورٹس کے قیام کی منظوری دی گئی۔ 4 ماہ کے اندر اندر ایسے مقدمات کو نمٹانے کا ٹاسک دیا گیا۔ اس کے علاوہ جنسی جرائم کا شکار متاثرین کی شناخت جو ہے اس کو خفیہ رکھنے کے بھی احکامات تھے۔ اس کے بعد حکومت کی طرف سے اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل بل 2020 جو تھا وہ متعارف کروایا گیا۔ اس کے تحت بھی جو ریپ متاثرین ہیں ان کی قانونی تعریف کو بدلنے کی تجویز دی گئی ہے۔ خواتین کے ساتھ ساتھ بچے، ٹرانسجینڈر، ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ خصوصی عدالتوں کا بھی ذکر ہے۔ اینٹی ریپ کرائسس سیل اور خصوصی کمیٹی بنانے کی تجویز بھی اس بل میں شامل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تاہم مخالفت ہوئی اس بل کی اس ایشو کے اوپر کہ اگر اسپیشل عدالتیں بنیں گی، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان جو قوانین کی ڈپلیکیشن ہے اس کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ ہفتے نواز لیگ کی طرف سے بھی جو آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی ہوئی تھی اس کو ختم کرنے کی قرارداد قومی اسمبلی کے اندر جمع کروائی گئی، جس کی اور obviously جو یہ قانون تھا یہ بھی اس کے نیچے ہی آتا تھا، مگر کیونکہ تنقید بہت زیادہ ہوئی تو اس لیے نواز لیگ نے جو اینٹی ریپ آرڈیننس 2020 کے خاتمے کو اس قرارداد میں سے واپس لے لیا۔ اینٹی ریپ قوانین کے قانونی مسائل پارلیمنٹ کے اس حوالے سے تیاری جو ہے اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ندا علی صاحبہ، ماہر قانون ہیں، آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ، ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز اور سیکرٹری ہیں پارلیمنٹری افیئرز۔ ویلکم ٹو دا شو آل 3 آف یو۔ ندا صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے ایز اے لیگل ایکسپرٹ، اینڈ obviously آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل کے اندر آپ ایسے بہت سے کیسز دیکھتی ہیں۔ ہاؤ ڈو یو سی دیز لاز؟ آپ ان قوانین کو جو انٹروڈیوس کیے گئے ہیں، جو پاس ہوئے، کس طرح دیکھ رہی ہیں، اور آپ کے خیال میں امپروومنٹ ہے جو ایگزسٹنگ قوانین تھے؟ جی ڈیفینیٹلی، دیکھیں جی 2016 میں بھی قانون پاس کیا گیا تھا، ٹھیک، لا وہ بھی ٹھیک تھا، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں تھی۔ obviously the اینٹی ریپ لیجسلیشن جو ابھی 2020 میں پاس کی گئی ہے، اٹ از مچ مور پروگریسو اینڈ ایمبیشیس آئی سے، بیکاز اگر یہ اس کو ان اٹس ٹرو اسپرٹ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اٹ ول ریکوائر اے لاٹ آف ریسورسز۔ ویل کم ٹو دیٹ لیٹر، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہم لاز کی کمی نہیں ہے، ہمارے میں جو کمی ہے وہ امپلیمنٹیشن کی ہے۔ آل لاز لک گڈ آن پیپر، واٹ وی نیڈ از امپلیمنٹیشن، ہاؤ وی پریکٹیکلی یوز دیم۔ جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ 2016 کا بھی قانون کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ اب 2020 کا آ گیا، کل ایک ججمنٹ آئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو انویسٹیگیشن کی جو اس کی تھی، جو اس میں پروویژنس تھی، ان کو 34,000 کیسز میں نہیں، کمپلینٹس میں یوز کیا گیا۔ تو بات، میں تو پہلے دن سے ایک بات کہتی ہوں، I was part of the اینٹی ریپ لیجسلیشن کی جو کمیٹی تھی جو نوٹیفائی ہوئی تھی، بٹ یو سی وی نیڈ ٹو ورک آن امپلیمنٹیشن کے لوگوں تک انصاف پہنچے۔ بات لا پہ لا بنانے کی نہیں ہے، بات ہے کہ اس کو لاہے عمل کیسے لایا جائے گا۔ اور ابھی تک جتنے بھی اینٹی ریپ لاز بنے ہیں ان کا کنوکشن ریٹ جو ہے بہت کم ہے، اور جو ایکویٹل ریٹ ہے وہ 98% ہے۔ صحیح، تو لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اینڈ انصاف آٹومیٹک بھی نہیں ہے، سلیکٹو جسٹس ہے
کیونکہ جو چیز میڈیا میں چل جائے یا پبلک آؤٹریج بن جائے تو اس پہ ساری گورنمنٹ کی مشینری ایکٹیو ہو جاتی ہے کہ اس میں ہر قسم کی اسپیشل سکلز انویسٹیگیشن سکلز ایکٹیویٹ کی جاتی ہیں. لیکن باقی جو ہزاروں کیسز ہیں جو سائڈ لائن ہو جاتے ہیں اور بہت سارے کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے تو ان کا کچھ بھی نہیں بنتا. تو بات میں تو یہی ہے موقف جی کہ پہلے آپ امپلیمنٹ کریں اور لا کو پہلے آپ دیکھیں کہ اس میں کیا لکوناز ہیں. جب تک آپ ایک لا کو یوز نہیں کریں گے اس کے لکوناز بھی صحیح طرح باہر نہیں آئیں گے. بالکل صحیح. جی سینیٹر روبینہ صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کچھ آبجیکشنز تھے قانون کے حوالے سے، ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے. کیا آپ ہمارے ساتھ کچھ پارٹی کی جو پالیسی ہے یا ویو ہے اس آرڈیننس پہ وہ شیئر کریں گے؟ بالکل جی. پہلی بات تو یہ ہے عارفہ کہ ہم بالکل بھی اس چیز میں بلیو نہیں کرتے کہ لیجسلیشن جو ہے وہ نہ کی جائے اور آرڈیننس کے ذریعے جو ہے کام چلایا جائے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر. تو پہلا تو سب سے بڑا آبجیکشن یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے، دونوں ہاؤسز کے ہوتے ہوئے جو لیجسلیشن کا پروسیس ہے وہ فالو نہ کیا جائے اور کوئی بھی چیز جو ہے آرڈیننس کے ذریعے لائی جائے، سب سے بڑا آبجیکشن تو ہمارا اس پہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح پیرالل پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہوتا ہے نا شارٹ ٹرم سولوشنز ڈھونڈ کے اور پیرالل انسٹیٹیوشنز آپ کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا بھی کمیشن، اس کا بھی کمیشن، اس کا، تو جو ہمارے ایگزسٹنگ جو میکنزمز ہیں، جو ہماری پولیس ہے، جو ہمارے فورینزکس ہیں، جو ہمارے باقی ادارے ہیں، اگر ان کو ہی اسٹرینتھن کیا جائے، ان کو اس کے بارے میں بتایا جائے، معلومات دی جائیں، ان کو ریسورسز دیا جائے، کیونکہ یو نو ویری ویل عارفہ کہ ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں. حکومت کے پاس بھی ایک حد تک وہ جو ہے اپنے جو ہے نا بازو پھیلا سکتی ہے. تو اگر وہ آلریڈی جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ایک پورا نہیں ہو رہا تو ہم بجائے ایک اور ادارہ کھڑا کر لیں اس کے پیرالل. تو ہم سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ ایک تو آرڈیننس نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی لیجسلیشن کی جائے ویل تھاٹ آؤٹ، ویل ڈیلیبریٹڈ اپون، اور اس کے اندر جو ہے ٹیکنیکلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور سب سے بڑی بات جو میں آپ لوگوں کی گفتگو سن نہیں سکی لیکن اینڈ میں نے سنا کہ جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، اور امپلیمنٹیشن کرنا جو ہے وہ آپ اس کو اپنے جو ایگزسٹنگ ادارے ہیں انہی کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا نا. آپ ایک نیا ادارہ کھڑا کریں گے، ایک نئی پالیسی لے کر آئیں گے تو اس سے اور کنفیوژن بڑھے گا اور 5-6 سال اسی میں اس طرح سے نکل جائیں گے. تو بہتر ہوگا اگر ہم فوکس کام کریں بالکل صحیح. اور فوکس اداروں پہ، ان ایگزسٹنگ اداروں پہ جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں لیبارٹریز نہیں ہے ٹیسٹنگ کے لیے، ہمارے پاس جو ریپ وکٹمز ہوتے ہیں جب وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹس جو ہوتی ہیں وہ صحیح نہیں لکھی جاتی، پولیس کو اس کے بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے ہم کہیں گے جی ہم ایک الگ سے ریپ کے لیے ایک کمیشن بنا لیں گے، تو دس از ناٹ اے سولوشن ٹو دا پرابلم. صحیح صحیح. شزا فاطمہ صاحبہ، اب پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے، کیونکہ وہ یو نو دیر واز اے کلچ آف لاز، ان سب کے خلاف آپ کی ریزولوشن تھی، اس کے اندر کیا اس وقت پارٹی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ریپ والا قانون بھی اس کے اندر شامل تھا، اور پھر جب تنقید ہوئی تو آپ لوگوں نے فیصلہ واپس لیا؟ واٹ واز دا ڈیسیژن میکنگ؟ کچھ ہمیں سمجھائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے پہلے کیوں نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کون کون سے قوانین ہیں اور بعد میں کیوں فیصلہ تبدیل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عارفہ، ایسا ہے کہ جب یہ آرڈیننسز آئے، تقریباً 13 آرڈیننسز جو ہیں وہ اس وقت لے ہوئے میں ہیں، جن کو کچھ کو ایکسٹینشن چاہیے، کچھ نے جو ہے وہ لا میں کنورٹ ہونا ہے. تو یہ 13 یہ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی 5-6 جو ہیں وہ پائپ لائن میں تھے. تو اسینشلی ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم تمام جو the idea, the concept of ordinance is کہ کوئی ایمرجنسی لیجسلیشن ہو اور ہاؤس نہ چل رہا ہو تو آرڈیننس ہوتا ہے. تو تمام آرڈیننس کی ڈسولوشن کے اوپر ایک ریزولوشن پیش کیا جائے تاکہ جو ہے وہ ان کو ایز لیجسلیشن جو ہے ان تمام آرڈیننسز کو لانا چاہیے. یہ ایک پرنسپل ڈیسیجن تھا. However, جب ہم نے اس کی پوری لسٹ بنائی اور یہ چیز سامنے آئی اور یہ ٹیبل پہ آئی تو ایک بحث چھڑی، جس میں ہم نے پھر ریئلائز کیا کہ ٹھیک ہے، ایک اینٹی ریپ کا جو ایک there is a certain sensitivity to this issue، اور sensitivity کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے خود جو ہے اس آرڈیننس کو ودرا کیا، اس ریزولوشن کو ودرا کیا.
تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کا اس طرح کا تاثر نہ جائے کہ ہم اینٹی ریپ کے جو ہے کسی بھی قسم کے کوئی ریپ اپالوجی ہے آن دس سائڈ آف دا اپوزیشن بینچز اور بیکاز میرا دس ایشو اسینشلی از ویری ویری کلوز ٹو مائی اون ہارٹ اور میں خود جو ہوں وہ پی ایم ایل این کی آئی ایم سیکریٹری فار پارلیمنٹری افیئرس تو میں خود تمام یہ چیزیں جو ہے ان کو اوور سی کرتی ہوں کہ کون سا آرڈیننس جا رہا ہے کون سی لیجسلیشن جا رہی ہے ان میں امینڈمنٹس دینی ہے تو جو پارلیمنٹری ایجنڈا ہے وہ میرے تھرو جاتا ہے پی ایم ایل این کا سو مجھے سلائٹسٹ آف دی کنفیوژن کہ کسی بھی قسم کا یہ تاثر جائے کہ پی ایم ایل این خدا نخواستہ کسی اس کانسیپٹ کے خلاف ہے تو وہ نہیں جانا چاہیے اس کے مطابق ہم نے وہ ریزولوشن واپس لیا. ریزولوشنز ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں, ریزولوشنز جو ٹیبل بھی ہوتے ہیں وہ ہم وی کانٹ ٹیک دیم تھرو بیکاز ریزولوشن سمپل میجورٹی پہ ہوتا ہے, پی ایم ایل این کے پاس وی ڈونٹ ہیو دا نمبرز ایز ویل. سو وہ ایک سمبولک چیز ہوتی ہے جو ہم جمع کراتے ہیں اور ریکارڈ کے اوپر لاتے ہیں ٹو شو دیٹ ہم آرڈیننسز کے خلاف ہیں. اب ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ سب کو یہ سمجھانا, ابھی مجھے ٹائم دیتی ہیں تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ ہاؤ یہ جو اسپیسیفک آرڈیننس ہے, چاہے وہ ویمن ایکشن فورم ہے, چاہے وہ لائرز ہیں, چاہے ہم خود جب اس آرڈیننس کو ایز لیجسلیٹرز دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ صرف اس میں اوور لیپس ہیں بلکہ اس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ پریکٹیکلی بالکل صحیح شہزاد صاحبہ, بالکل ہم بات کریں گے اس ایشو کے اوپر, بٹ ویل ڈسکس دس آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم بریک کو, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر کیا ایسی کمی رہ گئی ہے یا مسائل ہیں جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں ندا علی صاحبہ سے, سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ سے اور شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ سے, اور ہم بات کر رہے ہیں جو اینٹی ریپ لیجسلیشن ہے اور اس کے حوالے سے جو تعریف بھی ہو رہی ہے اور جو تنقید بھی ہو رہی ہے. جی ندا صاحبہ, آئی مین آبویسلی قانون کے اندر بہت سی اچھی چیزیں بھی ہے, ڈیفینیشن کو بہتر کیا گیا ہے, یو نو فارن آبجیکٹس کا, یو نو دا تھنگس جو ٹیکنیکلی بہت ضرورت تھی اپڈیٹ کرنے کی, مگر پھر بھی تنقید بھی بہت ہے. مسائل کیا رہ گئے ہیں جو اب بہتر کرنے کی اسی قانون میں ابھی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس میں بہت پروگریسو چیزیں انہوں نے ڈالی ہیں, لائک یو سیڈ دا ٹرانسجینڈرز, لڑکوں کا انتقاد کیا ہے, اس میں ڈیفینیشن کو ایکسپینڈ کیا ہے. اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ریپلیکیٹ بھی کی ہیں جو پہلے قانون میں بھی تھیں, جس طرح ریگولیٹ ٹرائل پیریڈ پہلے قانون میں بھی ہوتا تھا, سزا پبلک فنکشنریز کی اس میں بھی تھی, کچھ ریپلیکیٹ ہوئی ہیں, کچھ دیو ٹیکن فارورڈ. جو سب سے زیادہ لوگوں کو تحفظات آ رہے ہیں کہ کیا یہ قانون بنانے کے بعد اس کو یہ ہر پاکستان کے ایریا میں ایکسپینڈ کر سکیں گے, بیکاز بائی دی اینڈ آف دا ڈے ریسورسز آر لمیٹڈ, فنڈنگ از لمیٹڈ. سو یہ ایک سب سے بڑا ویلڈ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ پیپر پہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن ان اسپرٹ ول اٹ بی ایبل ٹو ریچ ٹو دا بینیفیشریز دیٹ دے آر ٹارگیٹنگ. امپلیمنٹیشن کے علاوہ کوئی تحفظات ہیں؟ دیکھیں تھوڑے سے تحفظات یہ بھی ہیں کہ انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری پاس واقعی بیچ میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ وغیرہ کو دی ہیں, بٹ اسی لیے کہ ہر جگہ انہوں نے کہا کہ ود کنسینٹ آف دا پرائم منسٹر یا اس طرح کر کے کہا ہے. لیکن میرے یہ بات پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی تو یہ آرڈیننس کے تھرو آیا ہے نا, اب یہ جائے گا پارلیمنٹ میں جب پیش کیا جائے گا, سو اٹ شوڈ بی ڈبیٹڈ اپون. اور اس میں تھوڑی سی عورتوں کی تنظیمیں ہیں جنہوں نے اس پہ پالیسی پیپرز نکالے ہیں, ان کو بھی مد نظر رکھا جائے. ہماری پارلیمنٹیرین جس طرح کہہ رہی تھی, دے ہیو سم ویلڈ آبزرویشنس, سو وائی ڈونٹ دے ڈسکس دیم اینڈ برنگ اٹ فارورڈ آفٹر ریڈنگ اٹ, بیکاز آئی فیل کہ بہت لوگوں نے اس کو ان ڈیپتھ نہیں پڑھا ہے اور ویسے بہت گفتگو ہو رہی ہے. روبینہ صاحبہ کیا تحفظات ہیں ویمن آرگنائزیشنز کے, پارلیمنٹیرینز کے؟ قانون کے حوالے سے امپلیمنٹیشن پر بھی بات کریں گے, بٹ قانون جو ہے جیسے کچھ لوگوں کو جو کیمیکل کاسٹریشن کا حصہ ہے اس کے اوپر تحفظات ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے خیال میں قانون میں نہیں ہونی چاہیے؟ پہلی سب سے بڑی بات ہے کہ جس طرح ندا نے کہا, اٹس این اوور ایمبیشس جو ہوتی ہے نا لیجسلیشن, وہ جو ہے آن بکس اور رائٹنگ میں تو بہت اچھی لگتی ہے, لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنی حد تک یہ پریکٹیکل ہے اور کتنا اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے, پریکٹیکلی اس کو انفورس نہیں کر سکتے, تو چاہے 1000 باتیں ہم اس میں لکھ لیں تو اٹ از آف نو یوز.
تو بیسیکلی جو میری اپنی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ جو اویلیبل آپ کی ریسورسز ہیں، دیکھیے میں نے پہلے بھی یہی بات کی کہ ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں، لمیٹڈ ہمارے پاس فنڈز ہوتے ہیں، اور اسی پیرامیٹر میں جو ایگزسٹنگ آپ کی فورسز ہیں ان کو ہی استعمال کرتے ہوئے، انہیں کی پاورز استعمال کرتے ہوئے اور ان کو اسٹرینتھن کرتے ہوئے اور اویئرنیس کرتے ہوئے ان کی، کیونکہ بہت سارے ہمارے جو یہ اسپیشلی تھانے ہیں، پولیس فورس ہے، کیونکہ پہلے جو ہوتے لوگ انہیں کے پاس جاتے ہیں. دیکھو شہروں کی ہم بات نہیں کر رہے، کیونکہ شہروں میں لوگوں کے پاس اویئرنیس ہے، ان کو پتا ہے وہ کہ چلیں وہ اگر آپ نے کوئی سیل بنایا تو وہاں چلے جائیں گے واٹ ایور. لیکن جو دیہی علاقے ہیں وہ ہے، وہاں وہ پہلا جو ان کا سوچ ہوتی ہے دیٹ از گوئنگ ٹوورڈز وہ جو بھی وہاں پہ تھانہ ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو اس تھانے میں اگر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کو آپ نے اگر تربیت نہیں دی ہوئی، ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اب تو اس ٹریننگ کے کا بعد مسئلہ ہے آپ کے خیال میں بیسک، اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور میری ندا نے ایک بات کی کہ جب یہ پارلیمنٹ میں آئے گا تو اس پہ ڈیلیبریٹ کریں، لیکن مسئلہ یہی ہے، رونا یہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی جب یہ لیجسلیشن لے کر آتے ہیں تو ایسی لیجسلیشنز ہیں جو کہ پاس ہو جاتی ہیں، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں سٹنگ بالکل گورنمنٹ جی. ہے. اور سینیٹر صاحبہ وی ہیو ویری لٹل ٹائم ہیئر تو ویل جسٹ کم بیک ٹو نہیں جی. ایک بات مجھے کنکلوڈ کرنے دیں کہ وہ ایسی لیجسلیشن وہاں سے پاس ہو جاتی ہے بغیر پڑھے ہوئے، بغیر دیکھے ہوئے، کہ جب وہ ہمارے پاس آتی ہے ان دا سینٹ تو وہ پھر بلڈوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو پھر ایسا فائدہ کوئی نہیں ہے. ڈیلیبریشن نام کی کوئی چیز اس وقت ہو نہیں رہی اوور لیجسلیشن. بالکل صحیح. جی شزا صاحبہ آپ کا بھی باقی جو دو ہمارے مہمان ہیں کہ جو فوکس یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت مسئلہ ہوگا، ریسورسز کم ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، یا قانون کے اندر بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر تحفظات ہیں اور آپ لوگ اس کو پارلیمنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیا آرڈیننس لایا جا رہا ہے اس کے اندر زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ ہماری گورنمنٹ جو 2016 میں اینٹی ریپ امینڈمنٹ لائی تھی، لا لائی تھی، لیجسلیشن تھی، وہ اس کے اندر آلریڈی ہیں. چاہے وہ فاسٹ ٹریک آپ کا پروسیکیوشن ہے، چاہے وہ ریکوائرمنٹ آف DNA ٹیسٹنگ ہے، چاہے وہ ان کیمرا ہیئرنگ ہے، چاہے وہ آپ کی وٹنس پروٹیکشن ہے، اس کے اندر اور ہے کہ آپ پرائیویسی پروٹیکشن ہے، آئیڈینٹی پروٹیکشن ہے، کیپٹل پنشمنٹ ہے. all of those are already a part of law. آپ کسی بھی لا کو ڈپلیکیٹ پہلی بات تو یہ کر سکتے، دو لاز کے اندر سیم چیزیں نہیں لا سکتے. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ 2016 میں جو ہم ایک اینٹی ریپ لا لے کے آئے تھے، کوائٹ اے کمپریہنسو لا، اس کو بہتر بناتے اس میں امینڈمنٹس لاتے، ری انوینٹ کیا ہے ویل، ڈپلیکیشن ہو گئی ہے اس سے. ایک اسپیشل کمیٹی بنا دی ہے، اسپیشل کمیٹی کی کمپوزیشن از ویری ویگ. ایک طرف ARCs اینٹی ریپ کرائسس سیل بنا دیے ہیں. اب اسپیشل پنجاب کمیٹی کا مقصد کیا ہے شزا صاحبہ؟ اسپیشل کمیٹی جی انہوں نے بنائی ہے کہ ایک کمیٹی ہوگی اور اس کے اندر کسی کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں، پروونشل گورنمنٹ سے بھی، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی، اینڈ دین میڈیکل ایڈوائزرز ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اینڈ دیٹ کمیٹی ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم کین سیک انفارمیشن فرام اینی پروونشل اور فیڈرل منسٹری، اور اس کمیٹی کو جو ہے وہ رسپونڈ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن اس کو رسپونڈ کرنے کا اگر آپ نہیں بھی کرتے تو اس پہ ایز سچ کوئی اس کی ریپرکشن نہیں دی گئی. تو وہ کمیٹی اسینشلی جو ہے پھر اس کا پرپز ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد پروونسز بھی اور فیڈریشن بھی جو ہے وہ اپنے اپنے جو ان کی ہیں ڈومینز ہیں اس کے بارے میں وہ بڑے پروٹیکٹیو ہیں. جو کراس پروونس یا فیڈرل پروونشل جو ہے وہ آپس میں لیزون بڑا مشکل ہوتا ہے. سو دس کمیٹی ول یہ جو ہے اس کا طور پہ نہیں نظر آتا کہ اٹ ول سرو اینی کنسٹرکٹیو پرپز. اس کے علاوہ اس کمیٹی کے علاوہ اینٹی ریپ کرائسس سیل بنائے گئے ہیں جو سننے میں بہت اچھے ساؤنڈ کر رہے ہیں، مگر اگر آپ دیکھیں تو ہم پنجاب میں وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر بنا کے گئے تھے. وہ ون اسٹاپ شاپ آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے جس کا بجٹ انہوں نے ختم کر دیا، بجائے اس کے وہ اس کو بناتے، اس کو چلاتے اور اس کو ریپلیکیٹ کرتے. باقی ہمارا یہی تھا کہ ہم ہر ڈویژن میں پہلے بنائیں گے اور پھر اس کو ہر ڈسٹرکٹ میں بنائیں گے. اور ہم نے خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب سے اسٹارٹ کیا تھا بیکاز وہاں پہ کیسز زیادہ تھے. اس کے اندر لیگل اسسٹنس بھی تھی، اس کے اندر میڈیکل اسسٹنس، سائیکولوجیکل اسسٹنس تھی، اس کے اندر شیلٹر ہومز تھے کہ ان خواتین کے لیے ان کو رکھا جائے گا. اب اس کو ایک ایگزسٹنگ ادارے کو بند کر کے آپ اینٹی ریپ کرائسس سیل بنا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اب اس میں بھی کوئی اس چیز کا تعین نہیں کیا گیا کہ آپ ملک میں کتنے بنائیں
आएंगे, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर होंगे, वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर होंगे। अब अगर FIR, अच्छा अब उसमें क्या है कि पुलिस के जाना आपने आखिर में पुलिस के पास ही है, पुलिस FIR काटेगी, पुलिस के अलावा FIR कोई नहीं काट सकता। पुलिस फिर एंटी रेप क्राइसिस सेल को बताएगी कि ये हमारे पास केस आया है। देखिए आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हमारा मसला ही पुलिस के साथ है। शिजा, वी हैव टू ब्रेक हियर। आपकी ये बात हम ब्रेक के बाद मुकम्मल करवा लेंगे। माफ करिएगा नाजरीन, हमें यहाँ लेना एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम शिजा फातिमा साहिबा जो हैं वो अपनी बात मुकम्मल करेंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो एंटी रेप लॉ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इंट्रोड्यूस किया है। जी शिजा साहिबा, वेरी क्विकली जी 30 सेकंड्स इफ यू कैन रैप अप योर आर्ग्यूमेंट्स, ताकि मैं फिर बाकी मेहमानों की तरफ जाऊं। जी अच्छा, लास्ट थिंग मैं आपको ये थी, अभी ब्रेक में निदा भी बता रही थी कि हाउ इन्वेस्टिगेशन हैज बीन मेड बेटर, उसका प्रोसीजर। देखिए बात ये है कि ये जो एक इशू है ना, ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। दिस इज अबाउट एनी पॉलिटिक्स। और पास्ट में भी जो है अनफॉर्चुनेटली इस दफा विमेन कॉकस जो है वो फंक्शनल नहीं है। पास्ट में ये तमाम जो जेंडर रिलेटेड बिल्स हैं हमने ऑनर के लिए पास किए, हमने वायलेंस के कुछ किए, हमने वर्कप्लेस हरासमेंट के किए। वो कॉकस होते थे तो हमारे लिए आसानी हो जाती थी, कॉन्वर्सेशन हो जाती थी। वी हैड स्पेशल, वहाँ पे हमारे पास टेक्निकल असिस्टेंस भी थी। अब ये ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, बात ये कि इसमें भी अच्छी चीजें हैं, ये नहीं है कि हम इसको उठा के फेंक दें, मगर जो डुप्लीकेशंस हो रही हैं या जो इसकी इम्प्रैक्टिकलिटी है उसको रिमूव करने की जरूरत है। री इन्वेंटिंग जहाँ पे बिल्कुल सही है, उसकी जरूरत है। चलो वील कम बैक टू दैट पॉइंट इन अ व्हाइल। शिजा साहिबा जी, निदा साहिबा जो बात बहुत अहम की शिजा साहिबा ने, कि बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो पहले भी मौजूद थी। Is it just a matter of reinventing the wheel, या सचमुच इसमें कोई अहम नुकात हैं जिनको हाईलाइट करने की भी जरूरत है? She is absolutely correct कि पहले चीजें थी। देखिए जो ट्रायल का पीरियड रेगुलेट होता था वो कहते थे 4 महीने में कंक्लूड करें, ये वाला लॉ कहते हैं 2020 का 3 महीने में करें। इन कैमरा ट्रायल, विटनेस प्रोटेक्शन, दे ऑल एग्जिस्टेड। बट माय पॉइंट इज कि इट इज़ नॉट अबाउट के स्टेकिंग क्लेम कि हमने भी 2016 में ये किया, 2020 में ये वही कर रहे हैं, क्यों री इन्वेंट करें। द इशू इज़ नॉट दैट, द इशू इज़ क्या आपने इम्प्लीमेंट किया था? ठीक है जी, ना तब वो इम्प्लीमेंट हुआ था। मसाइल क्या है? मसाइल ये है इम्प्लीमेंटेशन, जैसे रुबीना साहिबा ने रिसोर्सेज का जिक्र किया। देखिए रिसोर्सेज तो गवर्नमेंट का डोमेन है, उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकती, बट ये हमें पता है कि रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि इसको कम्प्लीटली लाहे अमल ला सके। इट इज़ अ वेरी एम्बिशियस वन, बट अगर ये हो जाए तो नथिंग लाइक इट। Obviously, we also have some reservations on this law, which we have debated upon and we have suggested. ये we जब आप कहती हैं, आप किसका The committee. कमेटी, ठीक है जी। आई मीन लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ जिस कमेटी ने ये जो रूल्स वगैरह सजेस्ट किए, जो कहा कि इसमें क्या कमी पेशी है। मेरा ये है जी कि जो आज तक इंसाफ नहीं मिला क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स को कभी इन्वोक एहतसाब नहीं हुआ। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही नहीं करती तो इसके अंदर 2016 में भी और इस लॉ में भी मौजूद है 3 साल तक सजा दी गई है। क्या किसी को सजा मिली है पुलिस फेलियर की? इसकी लिमिटेड विंडो है। एविडेंस ज़ाया हो जाए तो आपका ट्रायल ज़ाया हो जाता है, फिर सजा नहीं मिल सकती। तो क्या वो इन्वोक हुआ? अगर ट्रायल पीरियड 3 महीने में नहीं खत्म हुआ और आप पिछले कानून के मुताबिक 2016 के मुताबिक आपको हाई कोर्ट को रिपोर्ट देनी है और उसने क्वेश्चन करना है कि क्यों नहीं खत्म हुआ। रिपोर्ट कौन देगा? सेशंस कोर्ट, जहाँ पे ट्रायल चल रहा है, कि अगर ये एक जो उसकी मुद्दत बुक की गई है कि आपने 3 महीने में अगर ट्रायल कंक्लूड नहीं होगा तो आपने हाई कोर्ट को रिपोर्ट भेजनी है कि क्यों नहीं खत्म हुआ। तो क्या हाई कोर्ट ने इस पे कोई स्टेप उठाया? फिर अगर पुलिस का जो चालान जमा होना होता है वो 14 दिन में होना होता है, ठीक है, वो महीने लगा देते हैं, चालान ही नहीं जमा होता इन्वेस्टिगेशन जो उनकी होती है। फिर फोरेंसिक रिपोर्ट जिन केसों में हो जाए, द लकी केसेस जिनमें हो जाए, उनकी महीनों नहीं आती। सो एक ट्रायल जो कानून के मुताबिक 3 महीने में ख़त्म होना है वो 2 से 3 साल लगाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो करूंगी कि इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, नॉट अ पर्सन। देयर इज इसमें कॉम्प्रोमाइज राजी नामे की इजाजत नहीं है। ये वो भी इस कानून की इसमें नहीं इजाजत है। पर जब 3 साल तक आपका ट्रायल चलेगा तो पीछे से हमेशा जो सर्वाइवर है वो तो एक कमजोर होता है ना। सही। रुबीना साहिबा गालिबन कुछ कहने की कोशिश करी। जी रुबीना साहिबा। बिल्कुल,
ہمیں اس میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. بیسیکلی لیجسلیشن ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے, اس میں اچھی چیزیں بھی ہوں گی اور جو ندا کہہ رہی ہیں اچھی باتیں ہیں. لیکن جو میرا پوائنٹ تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تو یو ہیو ٹو لک ایٹ دا پریکٹیکلٹی اینڈ دین فرسٹ آف آل جو یہ پیپلز پارٹی اس چیز میں بلیو کرتی ہے کہ لیجسلیشن جب بھی ہو ویل ڈیلیبریٹڈ اپون ہو, ویل تھاٹ آؤٹ ہو, اور اس کے اوپر سیر حاصل جو ہے بحث کی جائے ہاؤس میں, دونوں ہاؤسز میں, اس میں جو امینڈمنٹس ہیں وہ امینڈمنٹس اس میں ڈالی جائیں. لیکن چونکہ پھر ایسے سینسٹیو بلز میں پھر یہ ایک پریشر ڈال دیتے ہیں کہ جی فلاں پارٹی جو ہے وہ اس کو اپوز کر رہی ہے, تو دے ٹرائی ٹو نہیں روبینہ صاحبہ وہ تو ٹھیک ہے نا, بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ایشوز ہیئر. یہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ بلڈوز کریے یہ سب اپنی جگہ, بٹ اس وقت ہمیں قانون پہ بات کرنی ہے کہ اس میں کیا مسائل ہیں, کہاں بہتر کرنا ہے اس کو. میں آپ سے یہی بات کر لیٹس فوکس آن دیٹ. I am focusing on that. This is exactly what I'm saying کہ جب یہ ہاؤس میں آئے گا, ہاؤس میں رکھا جائے گا, پھر ہاؤس کو ٹائم دیا جائے کہ اس کے اوپر جو ہے ان پٹ لی جا سکے سب کی. یہ نہیں ہو کہ جس دن آتے ہیں اور اس دن آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی all those in favor say aye, بٹ all اس وقت those تو ایز آئی سیڈ کہ یہ ایشو تو اس وقت آپ ڈسکس ہم کرنا نہیں کریں, کیونکہ ایک تو یہاں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ممبر نہیں بیٹھا, دوسرا وہی بات کہ کئی دفعہ آپ قوانین بہت تفصیل سے سیکشل ہراسمنٹ لا کنسنسس سے پاس ہوا, بہت وہ ہوا, بٹ اب اس میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ ورک پلیس کی ڈیفینیشن کے اوپر اعتراضات ہیں. سو قانون میں امینڈمنٹ کی تو گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے اور بہت اچھی ڈسکشن بھی ہوگی, بٹ اگر اس کے اندر پوائنٹس نہیں سالڈ ہائی لائٹ ہوں گے تو پھر بھی گنجائش رہ جائے گی. شزا صاحبہ جی دیکھیں بات یہ ہے, وہی بات ہے کہ اس کے میرے لیے تو یہ ایشو جو ہے نا اٹ از ابو اینی پالیٹکس. اور میں آپ کو جینوئنلی بتاؤں تو شیریں مزاری صاحبہ از رائٹ ناؤ دا منسٹر فار ہیومن رائٹس, اور وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی لڑائی لڑتی ہیں ان بلز کو لانے کے لیے. یہ بلز جب اسمبلی میں آتے ہیں تو ہمیں جس قسم کی ود ان پارٹی بھی اور مرد حضرات سے جس قسم کی ہمیں اپوزیشن فیس ہوتی ہے, ہمیں ہر لیول پہ جو ہے وہ اس کو پش کرنا پڑتا ہے. One potential reason for pushing these bills in urgency is کہ جتنے یہ بلز پرولونگ ہوتے ہیں اور جتنا ان میں ڈیلے آتا ہے, وہ جو اپوزیشن ہے ٹورڈ دیز بلز وہ بڑھتی جاتی ہے اور پھر ان کو پش کرنا اور مشکل ہوتا جاتا ہے. سو آئی انڈرسٹینڈ کہ اگر اس کو جو ہے وہ اس کو ارجنسی میں کیوں موو کیا جاتا ہے, مگر اس کے obviously پھر نقصان ہوتے ہیں کہ وہ جو بل ہوتا ہے اس کے اندر وہ لا بننا ہوتا ہے, اس کے اندر ایشوز آ جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ میں نے میری ویمن ایکشن فورم سے بھی بات ہوئی تھی, ان کے نمائندوں سے بھی, ویمن لائرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں سے بھی بات ہوئی تھی. آئی وڈ انوائٹ ندا ایز ویل. اور ہمارا روبینہ آپا کو بھی obviously پارلیمنٹ تو ہوگا ہی, اور میں نے ان کو یہ کہا تھا جب اس آرڈیننس کا ایشو کھڑا ہوا کہ ہم اگلے ہفتے بیٹھ جاتے ہیں اور تمام لوگوں کی جو ریزرویشنز ہیں اس آرڈیننس کے اوپر یا 2016 کے اندر جہاں دیکھیں ایک لا اچھی نیت سے پاس ہوتا ہے, اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا ناؤ اب ہم 5 سال بعد لمبا عرصہ گزر گیا لیکن ہم بیٹھ کے اس پہ ہم اس کو ریٹروسپیکٹیولی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ایسے لکوناز تھے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں پرابلم آئی. وہ اچھی نیت سے پاس ہوا تھا, اس میں پرابلم آ رہی ہے, ہم اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم نئے لاز لے آئیں, اب یہ ہے کہ ہم اس کا طریقہ کار وے فارورڈ سے ٹھیک ہے. تو یہ ہے تمام اسٹیک ہولڈر جو ہیں ہم بیٹھیں گے, اگر تو گورنمنٹ اسی آرڈیننس. Shiza Saiba, way forward we'll discuss after a short break. We've come to a break yet again. Nazreen yahan pe lenge ek chota sa break. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جو اینٹی ریپ بل ہے حکومت کا, اور اس کے اوپر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیوز اور جو لائرز ہیں ان کا ہم ویو لے رہے ہیں. جی شزا صاحبہ, ایز یوزول بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہی تھیں, مجھے آپ کو کاٹنا پڑا بیچ میں. وڈ یو لائک ٹو کمپلیٹ یور تھاٹس؟ جی یس پلیز. دیکھیے میری بات سنیں, ٹی وی ہے اور نیشنل ٹیلی ویژن ہے, اور اس نے بہت زیادہ آئی ایم شیور ریپ سروائیورز اس سارے ایشو کے جو افیکٹیز ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں.
میں صرف ایک آخری بات یہ کرنا چاہوں گی کہ کسی قسم کا یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم کسی بھی قسم کی سیاست کی وجہ سے جو ہے یہ اس کسی بھی لا کو جو کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے طریقے سے بھی ریپ وکٹمس کو جو ہے وہ ہیلپ کر سکتا ہے، ہم اس میں کبھی بھی کوئی ہنڈرنس کریٹ کریں گے یا ہونے دیں گے. ہم خواتین ہوتے ہوئے اپنی پارٹیز کے اندر بھی اس چیز کے لیے لڑتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے ہم ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں رہتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آدمی کچھ نہیں ہوتے. ہم ود ان پارٹیز بھی لڑتے ہیں اور ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے بھی. لیکن ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ جو لا آنا ہے وہ لا آتا ہے فار ٹائمز ٹو کم. جو لا آنا ہے وہ ایسا ہو کہ جو کہ ایکچولی امپلیمنٹ ہو سکے اور جو اپنے اصل ایسنس میں جو ہے وہ وکٹمز کو مدد کر سکے. جو پچھلے لاز ہیں اگر وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکے، اگر کنوکشن ریٹس لو ہیں، اگر پولیس آج بھی تمام لیجسلیشن کے باوجود مدد نہیں کر پا رہی، اگر آج بھی ریپ کا جو کرائم ہے وہ جی بڑھ رہا ویری ہے. کوئکلی شیزا صاحبہ وی رن آؤٹ آف ٹائم ہیئر. ندا صاحبہ پلیز ویری کوئکلی the way forward. ویری کوئکلی بٹ 30 seconds. ہاں جی، آئی تھنک کہ جو ان کی ریزرویشنز ہے کہ پارلیمنٹری پروسیس کو بائی پاس کیا گیا ہے، دے ہیو این اپرچونیٹی ٹو کم فارورڈ اینڈ ڈسکس دیز لاز. میرا تو جی یہ خیال ہے اس میں احتساب ہونا چاہیے بٹوین آل دا ایکٹرز آف دا کرمنل جسٹس سسٹم. تب تک لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا جب تک لوگوں کو اکاؤنٹیبل، ڈفرینٹ ایکٹرز کو، پولیس کو، پروسیکیوشن کو اور جوڈیشری کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جی ٹرائل پیریڈز کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کمپرومائز جو الاؤڈ نہیں ہے، اٹ از اے نان کمپاؤنڈیبل، اس میں آپ لکونہ کو ہٹائیں کہ اگر کوئی وٹنس اپنی اسٹیٹمنٹ کو ریزائل بھی کر لیتی ہے تو اس کو بھی سزا ہونی چاہیے. the case should go forward on circumstantial evidence. روبینہ صاحبہ بالکل بڑے اچھے سجیشنز ہیں، اور میں بھی شیزا کی بات کو پھر آگے بڑھا کے یہ کہوں گی کہ لیجسلیشن فار دا بیٹرمنٹ، ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس طرح کی لیجسلیشن کو سپورٹ کیا ہے، خود انیشیٹ بھی کیا ہے، اور اگر اچھی لیجسلیشن ہوگی تو یہ بالکل ہم اس کے ساتھ ہیں، اور وی ول ڈو اینی تھنگ دیٹ از ریکوائرڈ آن آور پارٹس. بہت بہت ہمارے 3 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.